محترم حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن دل میں ہوپ اٹھی، رب کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، رب کائنات نے اپنے اس پیارے خلیل کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ رب کائنات نے 88 سال کی عمر کے اندر اپنے پیارے خلیل کو ننھا بیٹا عطا فرما دیا، جس کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ایک وقت آیا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سائرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی محبت برداشت نہ کر سکی، آپ کے ساتھ پیار برداشت نہ کر سکی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اے ابراہیم اس پیارے پیارے بیٹے کو اور اس کی ماں کو میری نظروں سے دور لے جاؤ اور کسی جنگل کے اندر چھوڑاؤ۔ چنانچہ آپ بڑے متفکر ہوئے اور پاؤں سے زمین نکل گئی، کلیجہ دہل گیا۔ پھر رب کائنات کی طرف سے بھی حکم آیا، اے ابراہیم جس بات کے اندر میری بندی سیدہ سائرہ جو ہے وہ راضی ہے، میں بھی اسی پہ راضی ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی رضا کی خاطر اپنے ننھے سے اسماعیل کو ایک اونٹ کے کچاوے کے اندر بٹھاتے ہیں، ماں کی گود کے اندر ننھے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ اونٹ کے کچاوے میں بٹھایا، تھوڑے سے جو ہے وہ ستو لیے، کچھ تھوڑی سی کھجوریں لی، پانی کا ایک مشکیزہ لیا اور اونٹ کے اوپر بٹھا کر چل دیے۔ گھر سے نکلے کہ خدا کا یہ قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا یہ قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے نکل کر بستی سے نکلتے ہیں، بستی سے آگے جنگل آ جاتا ہے، جنگل کراس کرتے ہیں، ویرانہ آ جاتا ہے، پھر جنگل آتا ہے، پھر ویرانے آتے ہیں، کہیں دریا آتے ہیں، کہیں جو ہیں وہ ندیاں اور صحرا آتے ہیں۔ چلتے چلتے دور دراز نکل آئے اور ایسی سرزمین کی طرف نکل آئے دور دور تک جہاں ریت ہی ریت کے ٹیلے نظر آتے ہیں اور پتھر ہی پتھر نظر آتے ہیں، کہ جس کا نقشہ جو ہے حفیظ جلندری نے ان الفاظ کے اندر کھینچا ہے کہ وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ صحرا کہ جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، وہ صحرا کہ جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا تھا، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا تھا، یہ مٹی یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کے لیے ابراہیم آیا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسی جگہ پہ لے آئے جہاں دور دور تک نہ سایہ تھا، نہ پانی تھا، نہ شجر تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی بشر تھا، جہاں مکھی اور مچھر کا تصور بھی نہیں تھا۔ اب اللہ کا خلیل اس جگہ پہ آ جاتا ہے جس کو آج تاریخ اسلام جو ہے وہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان پہاڑیوں کے دامن کے اندر، یہ چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں جو اسلام کے اندر صفا و مروہ کے نام سے پکاری جاتی ہیں، ان کے دامن کے اندر جو ہے وہ آ جاتے ہیں اور ایک پتھر کے قریب اپنی زوجہ محترمہ کو
اور ننھے اسماعیل کو بٹھا کر پانی کا ایک مشکیزہ دے کر کچھ جو ہے وہ جو اور ستو یا کھجوریں دے کر واپس پلٹنا شروع کر دیتے ہیں. پیچھے سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آواز دیتی ہیں اے ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ آپ خاموش ہیں. پھر دوسری مرتبہ سیدہ پھر پکار کے کہتی ہے اے ابراہیم مجھے اس تنہائی میں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ آپ پھر خاموش ہیں. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا پھر خاموش ہیں. چنانچہ خود ہی کہتی ہیں اے ابراہیم کیا یہ اللہ کی مرضی ہے؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آگے سے ابراہیم کہتے ہاں سیدہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اسی کی مرضی ہے. تو آگے سے سیدہ اسی مقام پہ بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں اگر میرے رب کی یہی مرضی ہے تو پھر میں بھی اس کی مرضی پہ راضی ہوں. اگر میرے رب کی یہی رضا ہے تو پھر میں بھی اسی کی رضا پہ راضی ہوں. اور جے سونا میرے دکھ بھی راضی تو میں سکھنوں چلے ڈاما. سیدہ طیبہ نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ اس ویرانے کے اندر اس تنہائی کے اندر مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کون سا قصور کیا ہے؟ میں نے آپ کا کون سا کام بگاڑا ہے؟ اللہ کا شکر کرتے ہوئے وہی بیٹھ جاتی ہیں. چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ چلتے چلتے دور نکل جاتے ہیں اور دور نکل کر واپس مڑ کر دیکھتے ہیں ننھی ننھی سی دھندلیاں سی تصویریں نظر آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی تصویریں نظر آتی ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام ان ننھی ننھی تصویروں کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں یوں دعا کر دیتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ. اور دعا کیا کرتے ہیں اور کسی نے اس کا نقشہ بھی اس طرح کھینچا ہے کہ سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی. سحر کے وقت اٹھ کر ابراہیم نے دعا مانگی، سکون قلب مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی. اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں، میں اپنے بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں. اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے دے. اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے دے. اسی بے برگو سامان کو شان صد بہار دے دے. اور حضرت جناب خلیل اللہ علیہ السلام آگے جملہ کہتے ہیں کہ بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اب تو ہی محافظ ہے. یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے. چنانچہ اس کا نقشہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی کھینچا ہے اور رب کائنات نے قرآن کا حصہ یہ دعا بنا دی اور فرمایا رب کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو جو مانگی ہوئی تھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا. اور وہ دعا کیا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم فیہا من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ساری کائنات کے پالنے والے، میں نے اپنی اہل و عیال کو یہاں پہ سکونت پذیر کر دیا ہے، لے جانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے اس حرمت والے گھر کے قریب. اب میں مانگی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا آپ کے سامنے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اس حرمت والے گھر، حرمت والا گھر کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. ارے بیت اللہ ہے. رب ذوالجلال کی قسم اس وقت خانہ کعبہ موجود نہیں تھا، بیت اللہ موجود نہیں تھا، اللہ کا گھر موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کا نبی جانتا ہے، خلیل اللہ جانتا ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا، ایک ایسا ٹائم آئے گا یہاں پہ ایک شہر آباد ہو جائے گا اور اس شہر کے اندر اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ بن جائے گا، بیت اللہ شریف بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور فرماتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. یہ تنہا ہیں، یہ اکیلے ہیں، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. اب میں
ابراہیم علیہ السلام کی اس مانگی ہوئی دعا کا دوسرا نقطہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ لوگوں کے دل اب دیکھو مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کوئی افغانستان سے ہے، کوئی ہندوستان سے ہے، کوئی جو ہے وہ پاکستان سے ہے، کوئی چائنا سے، کوئی امریکہ سے، کوئی افریقہ سے، کوئی یورپ سے، پوری روئے زمین سے سمٹ کر ہر انسان، ہر اہل ایمان، ہر مسلمان جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے، ارے خانہ کعبہ کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کئی ہزار سال پہلے دعا مانگی تھی، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ اب ایک ہی آواز ہے، ایک ہی لباس ہے، اپنے گھروں کو چھوڑتے ہوئے، اپنے جو ہے وہ اہل و عیال کو چھوڑ کر، اپنے مال و اموال کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اب اللہ کے گھر کی طرف ہر کوئی کھینچا چلا جا رہا ہے، اور آواز کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اب خانہ کعبہ کی طرف ہر کوئی جو ہے وہ میدان عرفات کی طرف پہنچا ہوا ہے، آج پہنچ رہا ہے، ہر ایک یہی کہہ رہا ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آج سے کئی ہزار سال پہلے مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے۔ فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور آگے وَارْزُقْهُمْ فِيهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اب میں آپ سے سوالیہ نشان لگا کے پوچھتا ہوں، کیا خانے کعبے کے اندر جو ہیں وہ پھل پیدا ہوتے ہیں، وہاں پہ سبزیاں پیدا ہوتی ہیں؟ نہیں نہیں، اب پوری روئے زمین سے سمٹ کر جو ہے وہ پھلوں کے انبار جو ہیں وہ کعبے کی منڈیوں کے اندر جو ہیں وہ مکے کی منڈیوں کے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور بے موسم پھل، ایسے پھل جو آپ نے یہاں پہ بھی آپ دیکھے نہ ہوں گے، وہ خانہ کعبہ کی منڈیوں کے اندر ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ ہے، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، اس لیے کہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں، اس لیے کہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کے اوپر ہمیں بھی اپنے پاکیزہ گھر کی جو ہے وہ زیارت نصیب فرمائے۔